کہانی ارد گرد گھومتی ہے ایک لڑکی دوڑتی کے جو کہ اپنی لائف میں مارے جانے کے بعد پاسٹ میں واپس آ جاتی ہے۔ کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈورتی کا بھائی ریمنڈ ملین ایوری اسے بلاتا ہے مگر وہ اسے اگنور کر کے اپنی کتاب میں مصروف ہے۔ ریمنڈ ملین ایوری ڈورتی کا بھائی اور یووریا امپائر کا کرون پرنس ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ڈورتی کی پاسٹ لائف کی یادیں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈورتی کا بھائی رے اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اب زندگی نے ڈورتی کو دوسرا موقع دیا ہے۔ ڈورتی اپنی پاسٹ لائف کی مسٹیک کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی۔ ڈورتی کہتی ہے کہ اس زندگی میں میں صرف اچھا بننا چاہتی ہوں۔ میری پاسٹ لائف سے جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور میں نے برائی کا بیج بویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈورتی نے اپنی پاسٹ لائف نے اپنے بھائی رے کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ڈورتی کہتی ہے کہ جس شخص سے مجھے محبت تھی اس نے مجھ سے نفرت کی اور موت کو چنا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے اپنی طاقت بانٹی اسی طاقت کو میرے خلاف استعمال کیا اور میرا گلا گھونٹ دیا۔ لوگوں نے میرے خلاف انگلیاں اٹھائی اور مجھے ٹائرنٹ کہا، اور ان کے غصے نے میرے محل کو آگ لگا دی اور میری موت کا اشارہ کیا۔ زندگی میں سبق کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس طرح میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ میں ڈورتی ملینیری ٹائرنٹ کو ایک نئی زندگی دی گئی۔ یہ میری برائی اور پچھتاوے سے بھری ہوئی ایک زندگی کو بدلنے کا موقع تھا۔ رے کو مارنا اور تخت پر قبضہ کرنے کا پچھتاوا ڈورتی کی نئی زندگی کے ساتھ شروع ہو گیا۔ وہ اس زندگی میں رے کو نہ مارنے کا وعدہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے۔ رے ڈورتی سے کہتا ہے کہ کیا تم ان کتابوں کو دوبارہ پڑھ رہی ہو؟ میری ڈورتی ایک جینیس ہے، تم یقیناً ہو۔ تم اتنی چھوٹی ہو کر یہ سب کچھ اپنے سر میں کیسے فٹ کر لیتی ہو؟ ڈورتی سوچتی ہے کہ شاید میں اسے مار ڈالوں۔ ڈورتی اٹھ کر جانے لگتی ہے مگر رے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈورتی چلا کر کہتی ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو۔ وہ من میں سوچتی ہے کہ میں نے رے کو کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ ڈورتی رے سے کہتی ہے کہ تمہیں یوورا کی ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن رے کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح اسمارٹ نہیں ہوں۔ ڈورتی سوچتی ہے کہ اس کے پاس اس کے اس چھوٹے سے سر میں کچھ نہیں۔ رے کہتا ہے کہ آپ ان سب سے بور نہیں ہو جاتی؟ ڈورتی سوچتی ہے کہ اس کے پاس ہر چیز مجھ سے زیادہ ہے کیونکہ ایک کرون پرنس ہے۔ رے ڈورتی سے کہتا ہے کہ آؤ باہر کھیلتے ہیں۔ ڈورتی اس سے کہتی ہے کہ اتنا لاپرواہ ہونا اچھا نہیں۔ ڈورتی بولتی ہے کہ اگر تم کھیلنا چاہتے ہو تو جاؤ کھیلو، مگر رے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک میڈ آتی ہے اور رے سے کہتی ہے یور ہائنس، آئی اسٹڈی کے دوران پرنسس کو پریشان نہیں کرتے۔ ہماری شہزادی پہلے ہی یوورا کی ہسٹری پڑھ رہی ہیں۔ کہتی ہے کہ پرنسس نے ہاؤس ملینیری کی پوری ہسٹری کو یاد کر لیا ہے۔ پرنسس کتنی ذہین ہے، ہز میجسٹی کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پرنسس بولتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دا امپیریئر کرنون ملینیئر، جو کہ ڈورتی کا باپ ہے۔ ڈورتی کے فادر نے اس کی پاسٹ لائف میں کبھی اس سے پیار نہیں کیا کیونکہ وہ ایک ملینیری کی کوالٹی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کی مدر امپریس ایلس اس کی برتھ کے ساتھ ہی مر گئی، اور اس کا فادر کرنون اسی وجہ سے اس سے فاصلہ رکھتا تھا۔ ڈورتی کرنون کی توجہ پانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس کے سامنے گری، اس کو اپنی ذہانت بھی دکھائی، لیکن کرنون نے اسے کبھی پیار نہ کیا۔ ڈورتی رے سے بہتر بننا چاہتی تھی کیونکہ رے کے ساتھ چیزیں مختلف تھیں۔ رے کو بغیر کسی محنت سے کرنون سے گفٹ ملتے تھے، اور وہ دونوں ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈورتی کہتی ہے کہ آخر کیوں کرنون رے سے اتنا پیار کرتا ہے، جو صرف چیزیں بگاڑتا ہی ہے، اور مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس لیے ہے کہ میں ولی عہد نہیں ہوں۔ میں رے سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور صرف اس وقت مطمئن تھی جب جو کچھ اس کے پاس تھا اس سے لے لیا۔ امپیریئر نے مجھے کمرے میں پورے 1 منتھ کے لیے بند کر دیا۔ جتنا میں رے کے ساتھ ظالم ہوتی گئی، اتنا ہی میرا کرنون کے ساتھ تعلق بگڑتا گیا۔ میں نے ہمیشہ محبت کی خواہش کی تھی جو مجھے کبھی مل نہ سکی۔ یہ ایسا تھا جیسا کہ خوبصورت چاند کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ میری محبت ہمیشہ یک طرفہ اور میننگ لیس تھی، اور اس طرح
میرے غصے اور ناراضگی کی زرخیز مٹی میں برائی کا بیج تیزی سے پروان چڑھا، جس نے آخرکار جنم دیا حسد کو۔ ڈورتی ملینیری ٹائرنٹ۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرے گناہوں کا دوش کسی اور کو دینا بے معنی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ میرا ہی قصور ہے کہ میں پیار کے قابل نہیں۔ ڈورتی کہتی ہے کہ میں ابھی ٹھیک ہوں، میں ابھی کرنون کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ شاید ایک بھی سایہ دیکھے بغیر اس طرح جینا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ بہترین یہی ہے کہ میں اس زندگی میں اچھی بنوں۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور شہزادی کو باغ میں دکھایا جاتا ہے۔ میٹ ڈورتی سے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ کیا ہم آج واک کے لیے وہاں چلیں یور ہائنس؟ اس سے آپ کا موڈ بدل سکتا ہے۔ ڈورتی سوچتی ہے لیکن یہ تو ایلس کا گھر ہے۔ یہ گارڈن کرنون نے اپنی وائف ایلس کے لیے بنایا تھا، جو کہ ہوم سک تھی۔ میں اکثر اپنی پاسٹ لائف میں یہاں آیا کرتی تھی۔ اب یہ بہت پرانی بات ہے۔ ڈورتی سوچتی ہے کہ ہم تمام پلیسز میں سے یہاں ہی کیوں آئے؟ وہ کرنون کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یور میجسٹی وٹ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کرنون ڈورتی سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈورتی من میں کہتی ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتی کہ میں رے کی طرح بغیر سوچے سمجھے کچھ کر سکتی ہوں۔ کیا میں نے یہاں آ کر غلط کیا؟ مجھے اب کیا کہنا چاہیے؟ کرنون، جو کہ امپیریئر اور ڈورتی کا فادر ہے، کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو ایلس کے گارڈن میں آنے کی جرت کرنے والے؟ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔